درجہ سابعہ کے عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترى جثوتين من تراب عليهما سفائح سم من سفيح مندد أرى الموت يعتام الكرام ويستفي أقيلة مال الفاحش المتشدد أرى العيش كنزا ناكسا كل ليلة وما تنقص الأيام والدهر ينفتي ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح سم من صفيح مندد۔ جثوتن کی تثنیہ جثوتین اور جثوتن کی جمع جسن، جس کا معنی آتا ہے مٹی کا ڈھیر۔ صفائح یہ صفیح کی جمع، جس کا معنی آتا ہے پتھر کی سل۔ نددہ یندد تے بتے رکھنا۔ سم یہ اسن کی جمع، جس کا معنی آتا ہے ٹھوس مضبوط پتھر۔ تو من تراب یہ جثوتن کی صفت ہے، اور صفائح سم من صفین منددی، صفیح منددی موصوف اپنی صفت سے مل کر کے یہ مجرور ہے، جاز مجرور سے مل کر ظرف اللہ بنے گا، یہ سمن کی صفت ہے۔ اور سمن مضاف الیہ اور صفائح مضاف، صفائح سمن، یہ صفائح موصوف سمن صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مبتدا مؤخر علیہما کا، تو علیہما مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے یہ دوسری صفت بنے گا جثوتین کا۔ اور اس کا مفہوم یہ ہے، کہنا یہ چاہتا ہے اس میں کہ بخیل اور سخی کی قبر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طریقے سے مٹی بخیل کی قبر پر پڑی ہوتی ہے، اسی طریقے سے مٹی پتھر وغیرہ سخی کی قبر پر پڑے ہوتے ہیں۔ تو جو حال سخی کی قبر کا ہوتا ہے، وہی حال کنجوس کی قبر کا ہوتا ہے۔ دونوں کی قبروں کی مٹی میں پتھروں میں کوئی فرق نہیں، تو پھر میں کنجوسی کیوں کروں؟ کنجوسی کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے، ای لا فرق بین قبر البخیل والسخی لأن ما يوجد من حجر وتراب على قبر البخيل فهو يوجد على قبر البخیل۔ کہتے ہیں کہ ترا جثوتین من تراب، ترا تو دیکھے گا، جثوتین من تراب مٹی کے دو ڈھیر تو دیکھے گا۔ ترا جثوتین من تراب مٹی کے تو دو ڈھیر دیکھے گا، یعنی کنجوس اور سخی کی قبروں پر تو مٹی کے دو ڈھیر دیکھے گا۔ علیہما صفائح سم من صفی منددی، جن دونوں کی قبروں پر تہ بتہ پتھر تہ بتہ پتھر کی مضبوط سلیں ہوتی ہیں، جن دونوں کی قبر پر تہ بتہ پتھر کی مضبوط سلیں رکھی ہوتی ہیں۔
تو یہ کہنا چاہتا ہے جیسے مٹی کے دونوں کی مٹی ایک جیسی ہوتی ہے، مٹی کے ڈھیر دونوں کے ایک جیسے ہوتے ہیں، تو جیسے پتھر کی سلیں سخی کی قبر پر رکھی ہوتی ہیں، ویسے ہی پتھر کی سلیں کنجوس کی قبر پر رکھی ہوتی ہیں۔ وہ کہنا ترا جثوتین من تراب، مٹی کے تو دو ڈھیر دیکھے گا جن دونوں ڈھیروں پر تہ بتہ پتھر کی مضبوط سلیں رکھی ہوں گی۔ ارى الموت يعتام الكرام ويستفي عقيلة مال الفاحش المتشدد۔ کرام کریم کی جمع سخی لوگ اور متشدد بخیل، دونوں میں اتباق ایجاب ہے۔ اعتام باب اختیار سے انتخاب کرنا، پسند کرنا۔ استفی اس کا معنی بھی انتخاب کرنا۔ عقیلۃ کی جمع عقائل، عقیلات نفیس ترین عمدہ ترین چیز۔ المتشدد، متشدد کے معنی آتے ہیں بخیل، کنجوس۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے، کہنا چاہتا ہے کہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ موت سخی کو جلدی اٹھا لیتی ہے اور بخیل کے مال کو جلدی اٹھا لیتی ہے، یعنی موت جو ہے سخی کا جلدی انتخاب کرتی ہے اور کنجوس کے عمدہ ترین مال کا جلدی انتخاب کرتی ہے، یعنی کنجوس کا مال جو جلدی ختم ہو جاتا رہتا نہیں۔ ای من ظنی ان الموت ينتخب موت الشرفاء موت الأسقياء، وأما البخيل فينتخب الموت نفي ما له من مال نفیس، ما له من مال نفیس من اموال طائلۃ۔ ارى الموت يعتام الكرام، کہتا ہے کہ میں موت کو دیکھتا ہوں سخی کا انتخاب کرتے ہوئے، موت کو دیکھتا ہوں سخی کا۔ اعتام الکرام یہ جو ہے عطف ہے، معطوف علیہ، ویستفا یہ عطف ہے اس پر، اور یہ حال ہے موت سے جملہ۔ میں موت کو دیکھتا ہوں کہ میں موت کو دیکھتا ہوں جود و سخاوت کے پیکر کی موت کا انتخاب کرتے ہوئے۔ ویستفی عقیلۃ مار الفاحش المتشدد، اور کنجوس، اور میں دیکھتا ہوں کنجوس کا عمدہ ترین مال کا انتخاب کرتے ہوئے، کنجوس کا عمدہ ترین مال کا انتخاب کرتے ہوئے۔ ویستفی، اور موت انتخاب کرتی ہے عقیلۃ مال الفاحش المتشدد، مہا کنجوس کے فاحش المتشددی، یعنی مہا کنجوس، حد سے تجاوز کرنے والا، فاحش کنجوس، مہا کنجوس کا عمدہ ترین مال۔ ارن عیشہ کنزن ناقصا کل لیلۃ وما تنقص الایام والدہر ینفدی۔ کنز کے معنی خزانہ، جس کی جمع آتی ہے کنوز،
ناقصاً کم، یہ کنز موصوف ناقصاً صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر کے یہ مفعول ثانی ہے ارا کا، عیش مفعول اول، کنز ناقصاً مفعول ثانی، اور کل لیلۃ جو ہے یہ ظرف ہے اسی کا۔ وما نقص ينقص مانے کم کرنا، وما تنقص الایام والدہر ينفدی، ایام والدہر یہ موصول اپنے سرے سے مل کر کے مبتدا بنے گا، ینفدی خبر ہے۔ اس کا اس شعر کا مفہوم و معنی یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان کے پاس کتنی خزانہ ہو وہ کم ہوتا رہتا ہے اور ایک دن ختم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ دن انسان کی جو عمر ہے وہ اسی طریقے سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور ایک دن بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر موت کو تشبیہ دی ہے خزانے سے، جمع شدہ خزانے سے، یہاں پر تشبیہ بلید ہے۔ ارل عائشہ کنزن ناقصن، میں دیکھتا ہوں ہر رات، ارل عائشہ میں دیکھتا ہوں خزانہ، میں دیکھتا ہوں زندگی کو، ہر رات کا ناقص خزانہ۔ ارل عائشہ میں زندگی کو دیکھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں؟ ناقص خزانہ، کل لیلۃ ہر رات میں، یعنی ہر رات میں کم ہوتا رہتا ہے۔ میں زندگی کو دیکھتا ہوں ناقص خزانہ ہر رات میں، ہر رات میں زندگی کو دیکھتا ہوں کم ہونے والا خزانہ، میں زندگی کو ہر رات میں کم ہونے والا خزانہ دیکھتا ہوں۔ وما تنقص الایام والدہر، اور جو دن اور زمانہ اور جس کو یعنی جس عمر کو دن اور زمانہ کم کرتے ہیں، ینفدی یعنی جس عمر کو دن اور زمانہ کم کرتے ہیں، ینفدی وہ ان قریب ختم ہو جائے گی، یعنی جس عمر کو دن اور زمانہ کم کرتا ہے وہ عمر ینفدی ختم ہو جائے گی۔ لعمرک ان الموت ما اخطأ الفتى لقد طور المرخى وثنیاء البلید، یہاں پر طور المرخى جو ہے یہ ذوالحال ہے اور واو جو ہے یہاں پر حالیہ ہے، اور ما اخطأ الفتى میں جو ما ہے وہ ما مصدریہ ہے۔ اس پر یہاں پر بھی تشبیہ مرسل مجمل ہے، یہاں پر موت کو تشبیہ دی ہے جانور سے، اس کے جانور جو ہے ایک جنگل میں چرتا، چراگاہ میں چرتا ہو اور اس کے گلے میں جو رسی پڑی ہو، تو جیسے ڈھیل کے ساتھ جو جانور چل رہا ہے لیکن رسی اگر کے ساتھ جانور کو کھینچو تو وہ جانور کھنچا رہا ہے، ایسی موت کا معاملہ ہے، کب پتہ نہیں موت کی رسی جو ہے کھینچ جائے۔ لعمرک تیری زندگی کی قسم، موت نوجوان کے ساتھ خطا کرنے میں ڈھیلی رسی کی طرح ہے۔ لعمرک یا قسمی جو اس کا جواب ہے، لعمرک تیری زندگی کی قسم، ان الموت ما اخطأ الفتى، بے شک موت نوجوان کے ساتھ خطا کرنے میں، یہ لقد طویل ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے کاف جو مصر کے معنی میں ہے، یہ ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے ظرف مستقر ہو کر کے یہ خبر بنے گا، ان کی خبر۔ تیری زندگی کی قسم، بے شک موت نوجوان کے ساتھ خطا کرنے میں ڈھیلی رسی کی طرح، درا حالانکہ اس ڈھیلی رسی کے دونوں کنارے ہاتھ میں ہوتے ہیں، تنیے مانے کنارے، تنیے ہی نہیں ہوتے، تسنیہ ہے، درانے کے رسی کے دونوں کنارے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ فمالی ارانی وبنا امی مالکن، اب یہاں پر امی مالک جو اس کا چچا زاد بھائی ہے، اب یہ شعر کا مفہوم یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ زندگی ایک دن جو ختم ہو جانی ہے، تو پھر یہ میرا چچا زاد بھائی مالک جو مجھ سے کیوں دشمنی رکھتا ہے کہ میں اس سے قریب ہوتا ہوں، دور ہوتا چلا جاتا، حالانکہ جانتا ہے کہ موت ایک دن آنی ہے، دنیا سے چلے جانا، اس کے باوجود مجھ سے حسد رکھتا ہے۔ یہاں پر ادنو اور یبعدو
دونوں میں طباق ایجاب ہے. فمالی مجھے کیا ہو گیا، ارانی میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور اپنے چچا زاد بھائی مالک کو دیکھتا ہوں. متا ادر منو جب میں اس سے قریب ہوتا ہوں، یہ نعانی تو دور، یہ نعانی مجھ سے بھاگتا ہے، وہ بہودی اور دور ہوتا ہے. متا کا جواب ہے یہ. یلوم وما ادری علی ما یلومنی کما لامنی فی الحی قرطب عابد. یہاں پر یلوم لاما یلوم ان تینوں میں طباق ایجاب ہے. یہاں پر علامات اصل میں یعنی یلوم وہ میرے چچا بھائی مالک ملامت کرتا ہے، علامہ کس چیز کی وجہ سے معلوم ملامت کرتا ہے، وما ادری در حالانکہ مجھے معلوم نہیں. یعنی یلومو کی ضمیر مالک کی طرف لوٹی ہے. چچا زاد بھائی مالک ملامت کرتا ہے علامہ کما لامنی، کس طرح، یعنی قبیلے میں قرط بن عابد شخص کی طرح مجھ پر ملامت کرتا ہے. میرے چچا زاد بھائی مالک کما لامنی مجھ پر قرط بن عابد کی طرح مجھ پر ملامت کرتا ہے. علامہ کس چیز کی وجہ سے ملامت کرتا ہے، در حالت مجھے معلوم نہیں. وہ آیاسنی من کل خیر طلبتہ کأنا وضعناہ الی رمس ملحدی. آیسا یو آیسو کے معنی آتے ہیں نا امید کر، مایوس کرنا. من کل خیر طلبتہ وضع معنی رکھنا. یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے چچا زاد بھائی مالک نے میرے چچا زاد بھائی لا عمروں کا وہ آیاسنی من کل خیر طلبتہ کأنا وضعناہ الی رمس ملحدی. آیسا یوشو کے معنی آتے ہیں مایوس کرنا. طلبتہ یہ صفت خیر کی. وضع معنی رکھنا. رمس کی جمع رموز قبر، اور ملحد کے معنی یہاں پہ مراد علیحدہ یعنی تو قبر میں رکھنا، یعنی کہ ملحد قبر میں رکھا ہوا ہے، یہاں پر مراد یہ مردہ. اور ایسا یوسف مایوس کرنا. اور اس کی زمین لوٹ رہی ہے چچا زاد بھائی مالک کی طرف، یعنی میرے چچا زاد بھائی مالک نے مجھ کو مایوس کر دیا ہر اس بلائی سے جس بلائی کا میں اس سے طلبگار ہوا. کأنا وضعناہ تو گویا کہ ہم نے اس کو رکھ دیا مردے کی قبر میں. مطلب یہ ہے کہ جب اس نے ہر بھلائی سے جب اس نے مجھ کو دور کر دیا تو میں بھی اس سے لا تعلق ہو گیا. میں نے بھی اس سے تعلقات و روابط بالکل منقطع کر دیے. تو یہ یہاں پر اب ان شاء اللہ علیہ یہ صفحہ جو ہے یہاں پر پورا ہو جائے گا. تو کأنا وضعناہ الی رمس ملحدی یہ ایک مثال ہے، یہ جملہ ایک کنایا ہے، کنایا کس سے، لا تعلق سے. یعنی ہم نے اس کو مردے کی قبر میں رکھ دیا. مردے کی قبر میں رکھنے سے مراد یہ ہے کہ نفع کی اور فائدے کی اس سے امید جو بالکل منقطع ہو گئی. یعنی جو امید اور فائدے کی اس سے امید تھی وہ بالکل جو ہے ختم ہو. نہ اس سے کوئی بھلائی کی امید ہے، نہ کوئی اس سے فائدے کی امید ہے. جیسے مردے سے کوئی جو قبر میں دفن کر دیں اس سے کوئی فائدہ نہیں، مطلب اسی طریقے سے مردے سے جو ہے یہ تشبیہ دی ہے لا تعلقی میں. تو یہ 7 اشعار ہو گئے، اور باقی جو اشعار انشاءاللہ العزیز کل جو ہے یہ پڑھائے جائیں گے.